اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کو 7 قسم کے مسائل پیش آتے ہیں تو انسان رونا شروع کر دیتا ہے۔ البکاء من 7 اشیاء، 7 وجوہات کی بنا پر انسان روتا ہے۔ نمبر 1، البکاء من الفرح، خوشی سے روتا ہے۔ جب خوشی کی بات کوئی معلوم ہو جاتی ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور پھر رونا آ جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے البکاء من الفرح، خوشی سے رونا۔ نمبر 2، البکاء من الحزن، غم کی وجہ سے رونا۔ کوئی دکھ کی بات، کوئی تکلیف کی بات سنی، کوئی پریشانی کی بات سنی تو اس میں بھی رونا آ جاتا ہے۔ ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے۔ نمبر 3، البکاء من الفزع، ڈر کی وجہ سے رونا، خوف کی وجہ سے رونا۔ کوئی بھیانک بات سامنے آ گئی، خوف ہوا، ڈر لگنے لگا تو اس میں بھی آدمی روتا ہے۔ نمبر 4، البکاء من الریاء، ریاکاری کی وجہ سے رونا، دکھلاوے کی وجہ سے رونا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر سارے بھائی رات کو اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سارے کے سارے بھائی آئے اپنے والد صاحب کے پاس اور رونے لگے۔ تو یہ جو ان کا رونا تھا نا، یہ دکھلاوے کا رونا تھا، ریاکاری کا رونا تھا۔ نمبر 5، البکاء من الوجع، درد کی وجہ سے رونا۔ جسم میں کہیں تکلیف ہے، درد ہے، اس کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، ایک سبب رونے کا یہ بھی ہے۔ البکاء من الشکر، شکر کی وجہ سے رونا۔ کوئی نعمت حاصل ہو گئی، کوئی اعزاز حاصل ہو گیا، کوئی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی اور خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک سبب رونے کا یہ بھی ہوتا ہے۔ اور نمبر 7، البکاء من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے رونا۔ تو یہ 7 اقسام کی بنا پر انسان روتے ہیں۔ ایک ہے خوشی کی وجہ سے رونا، غم کی وجہ سے رونا، ڈر کی وجہ سے رونا، دکھلاوے کی وجہ سے رونا، درد کی وجہ سے رونا، شکر کی وجہ سے رونا اور خوف خدا میں رونا۔ اللہ کو جو محبوب ہے ان رونوں میں سے سب سے محبوب وہ رونا ہے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں رویا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 3 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین۔ اللہ تبارک و تعالی کو 2 قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں اور 2 نشان بھی بہت زیادہ محبوب ہیں۔ قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک وہ قطرہ جو خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، یہ بھی قطرہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ خون کا قطرہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں بہتا ہے، زخم لگ گیا اور زخم سے خون بہنے لگا، وہ قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو اللہ کو محبوب ہے، رونا اللہ کو محبوب ہے، اور جسم پر اگر زخم لگ جائے جہاد میں تو اس سے جو خون بہتا ہے وہ قطرہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ وَأَمَّا الْأَثْرَانِ فَأَثْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثْرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور 2 نشان وہ محبوب ہیں جہاد فی سبیل اللہ میں اگر کوئی چوٹ لگ گئی اور نشان ہو گیا تو یہ نشان بھی اللہ کو محبوب ہے، اور فرائض ادا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اگر جسم پر کئی نشانات ہو جاتے ہیں، بسا وقت سر پہ ہو جاتے ہیں، بسا وقت گھٹنے پر ہو جاتے ہیں، بسا وقت پاؤں پہ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو نشانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانات بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ 2 قطرے اللہ کو محبوب ہیں، ایک خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں خون کا قطرہ گرتا ہے، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اور 2 نشانات اللہ کو محبوب ہیں، ایک جو جہاد فی سبیل اللہ میں زخم کا کٹ لگائے، وہ کٹ، وہ نشان اللہ کو محبوب ہے، اور نمبر 2 فرض نماز یا نماز ادا کرتے ہوئے جو نشانات جسم پر ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔
یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا بکا من خشیت اللہ، جو خوف خدا میں روتا ہے، جو اللہ کے خوف میں روتا ہے وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایسے نہیں جائے گا جیسے آدمی دودھ دہتا ہے اور پھر دودھ برتن میں آ جاتا ہے، اب برتن میں آنے کے بعد پھر واپس تھنوں میں دودھ جانا ناممکن ہے، اسی طرح جو خوف خدا میں روتا ہے اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اللہ کے راستے میں آپ کو اگر دھول لگ جاتی ہے تو وہ دھول جو ہے جہنم کی آگ اور جہنم کے دھوئیں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس بندے کے اوپر اللہ کے راستے میں دھول لگ گئی، پھر وہ تبلیغ میں نکلا تھا، جہاد میں نکلا تھا، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے اس کو دھول لگ گئی ہے، کسی بھی طرح سے نیکی کے کام میں اگر اس کو کوئی دھول لگ گئی تو وہ دھول والا آدمی جس کو غبار لگا ہے یہ آدمی اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس روایت سے بھی رونے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تیسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسهم النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ مطلب یہ کہ دو آنکھوں والے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور ایک وہ آنکھ جو جہاد فی سبیل اللہ میں رات کو چوکیداری کرتی ہے۔ یہ دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آنکھوں والے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ تین روایات اور تینوں ہی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر دن میں، شام میں، رات میں یا آخر رات میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر وضو کر کے تلاوت کریں یا اللہ کو یاد کریں، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر فکر کریں یا تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے کی توفیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی رونا نصیب فرما دیں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اگر پھر بھی رونا نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا چہرہ کر دو، اللہ کو یہ بھی قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب